हम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, सब तशरीफ रखेंगे। सो जोर से नारा लगाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, यीशु यहाँ मौजूद है, रुदुस यहाँ मौजूद है, उसकी कुदरत यहाँ मौजूद है। यीशु पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है और वैसा ही काम करता है। अगर हम नहीं जानते तो सिर्फ इस बात को कि बाइबल मुकद्दस में जो बातें लिखी हैं वो हमारी जिंदगियों में यीशु नाम से पूरी होती है। हालेलुया। सो आइए बगैर वक्त को देर किए हुए पैदाइश की किताब से आपके लिए मैं पढ़ूंगा। और आज बहुत से लोग जो यीशु से मिलने आए हैं, रुदुस से मिलने आए हैं, आज वो यहाँ देखेंगे यीशु को और रुदुस को देखेंगे। हालेलुया। सो पैदाइश की पहला बाप है और उसकी दूसरी आयत में लिखा है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। कलाम मुकद्दस में ये जो आयत हमने कोट की इसका मफ़हूम हमें क्या कहता है? लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। ठीक है, गहराओं में क्या था? अंधेरा और जमीन वीरान, कुछ भी नहीं था, कुछ भी अब तक वजूद में नहीं आया। रुदुस मौजूद है, खुदा का रूह मौजूद है, खुदा अपनी कुदरत के साथ मौजूद है, लेकिन अब तक कुछ भी वजूद में नहीं आया। इस बात को समझने की जरूरत कि ऐसा क्यों है। आज भी बहुत से लोगों की जिंदगियों में रुदुस है, रुदुस तो आता है लेकिन क्या है? गहराओं में अंधेरा है, जमीन सुनसान है, वीरान, कुछ भी नहीं है। रुदुस है, मौजूद है। आज भी जो वर्शिप होती है बहुत जोश के साथ होती है, बहुत मसावी में फील होता है, रूह आता है, आकर चला जाता है, बगैर कुछ किए, बगैर बरकत दिए, खाली जिंदगियां खाली और बदन खाली, बरकतें नहीं है। जिस काम के लिए हम रोज एक ही बात में दुआ करते हैं वो काम रुके हुए नहीं हो रहे। क्या वजह? एक ही वजह है कि वो है जमीन क्या है? वीरान, सुनसान, अंधेरा है, अंदर अंधेरा है तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, अगर यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक तजर्बा हमने देखा, लाइट चली गई थी, कुछ किसी को नजर आ रहा था? कुछ नहीं नजर आ रहा। एज इट इज ऐसे ही है हमारी जिंदगियों में भी, जब तक हमारे अंदर रोशनी नहीं आएगी तब तक हम जिंदगी के हालातों को समझ नहीं सकते। हम इस समझ से गाफिल रहेंगे, हमें नहीं कुछ समझ आएगा कि क्या चल रहा है हमारी जिंदगियों में और हो क्या रहा है। ये अगर मुसीबत आई है तो ये किस वजह से आई है? अगर एक शख्स पर मुसीबत आती है तो वो नहीं जानता कि ये मुसीबत कहां से आई। अगर कोई बीमारी आ जाए तो नहीं मत जानते बीमारी किधर से आई, क्योंकि गहराओं में क्या है? अंधेरा है। खुदा मौजूद है अपनी कुदरत के साथ, जैसा वो है सब कुछ करने की कुदरत है। कितनों का ईमान है कि खुदा सब कुछ कर सकता है? हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। काफी मैं समझा 2 होंगे लेकिन 2 से ज्यादा है। हालेलुया।
اب کتنے لوگوں کو رولدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے؟ پریز دی لارڈ۔ اب کتنوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ پریز دی لارڈ۔ کافی ہے۔ اب ایک بات بتانے والا ہوں، آپ کی برکتیں، آپ کی جتنے بھی نعمتیں ہیں ڈبل ہونا شروع ہو رہی ہیں یسوع کے نام سے۔ سو یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ میرے ساتھ رہنا ہے اور پریزنٹ رہنا ہے۔ میں کسی وقت کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلا باب پہلی آیت، کلام مقدس میں جو مرغوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہاللیلویہ، یہ ہے بات۔ اب کچھ ہونے والا ہے۔ ابتدا میں کیا ہے؟ کلام ہے، وہ کلام خدا کے ساتھ ہے اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جو کریٹر ہوتا ہے، جو چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اور تخلیق کا کام خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ اور ہم نے پیدائش کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وہاں پر بھی خدا موجود ہے۔ یہ ایز اٹ از ایسی بات ہے، خدا موجود ہے۔ ابتدا میں کیا ہے؟ کلام ہے اور کلام خدا کے ساتھ ہے اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ بائبل مقدس، میں نے سوال کیا بائبل مقدس کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ جو کلام ہے، یاد رکھیے کہ یہ زندہ پاک کلام ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے اور یہ کریشن کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کلام ہے تو آپ کے اندر بھی کریشن موجود ہے، آپ کے اندر بھی خالق کیا ہے؟ موجود ہے۔ آپ خلق کر سکتے ہیں، کسی چیز کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ کلام ہمارے اندر تخلیق کا کام کرتا ہے؟ جو بائبل مقدس سے واقف ہے وہ اس کلام کی قدرت کو جانتے ہیں۔ یہ کلام بدل دیتا ہے، یہ خود تو بدلا نہیں لیکن جو اس کو پڑھتا ہے یہ اسے بدل دیتا ہے۔ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ جو پورے طور پر اس سے واقف ہے وہ پورے طور پر بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ جان لیا کہ خدا موجود ہے، خدا کا روح موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے۔ جس کلام کی میں بات کر رہا ہوں یہ اسی کی بات ہے۔ کلام کیا ہے؟ آج ہم جو کرسمس منانے کو ہے یہ ایک اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمارے درمیان میں خدا باپ نے ہم پر کیا کیا؟ رحم کیا، ترس کھایا، محبت دکھائی، اپنی محبت، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے اور اس نے اپنی محبت اس طرح دکھائی، اس نے اپنے اکلوتے کو بھیج دیا۔ اکلوتا تھا، زیادہ نہیں تھے، ایک ہی تھا، واحد تھا، اکلوتا ایک، اسی کو اس نے بھیجا۔ اس نے کہا جاؤ۔ اب مقدسہ مریم کے باطن میں یہ کریشن کا کام ہونے والا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر جو ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں بات کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں آپ کو جو بات بشارت دے رہا ہوں وہ زندہ پاک کلام کی دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مقدسہ مریم بہت بڑی شخصیت کی حامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کے لائق نہیں۔ خدا نے اسے بلند کیا، اس کی پست حالی پر نظر کیا اور خدا نے جب دیکھا کہ اس کے مقابل کوئی عورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا، وہ وعدہ جو باغ عدن میں ہوا تھا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت تھی وہ اب تک کوئی نہیں تھی، لیکن ایک عورت آئی
مقصہ مریم کو خدا نے استعمال کیا، فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے کلام کیا تیرے بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھ۔ یسوع کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یسوع مسیح مجسم، ٹھیک ہے، مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پھر لکھا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام ہوگا عجیب، مشیر، خدائے قادر، آبدی اکبر، سلامتی کا شہزادہ، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ یسوع کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن یسوع کی جو دلہن ہے، یسوع کا جب ویٹ کر رہی ہے